دیکھیے جی، کسی بھی سیاسی رہنما کو کے خلاف اگر کوئی فیصلہ آتا ہے یا اسے قید کی سزا سنائی جاتی ہے تو اس پر مسرت کا اظہار تو نہیں کیا جا سکتا، اس پر تو دکھ کا اظہار ہی کیا جائے گا، اور مقدمے کے معاملات جو کچھ بھی ہوں اور فریقین کے دلائل جو کچھ بھی ہوں، انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ہمارے ایک اور بڑے سیاسی لیڈر جو ہیں ان کے خلاف ایک مقدمہ قائم ہوا سائفر کے حوالے سے، اور ان کو ایک طویل قید کی سزا سنا دی گئی۔ تو ہماری تاریخ میں تو اس طرح کے کئی واقعات ملتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی کی سزا دی گئی تھی، وہ بھی ایک عدالت جو تھی قانون کے تحت قائم عدالت، اسی نے سزا دی تھی، اور پھر اس کے بعد اس کی اپیل ہوئی تھی اور اپیل بھی نامنظور ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد ہمارے نواز شریف صاحب کو عمر قید کی سزا دی گئی طیارہ اغوا کیس میں، تو وہ بھی ایک عدالت تھی خصوصی جسے سزا دی تھی۔ پھر اس کے بعد ان کو ملک بدر ہونا پڑا اور کئی سال انہوں نے ملک سے باہر گزارے، اور 2018 کے انتخاب سے پہلے نواز شریف صاحب کے خلاف جو مقدمہ تھا اس کا فیصلہ آیا اور وہ جیل میں تھے، تو انتخابی عمل مکمل ہوا، اور اب یہ عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ آیا ہے۔ تو میں اس کی جو قانونی معاملات ہیں اس پہ تو نہیں جانا چاہتا، اور مجھ کو تو سیاسی طور پر تو کوئی اچھی خبر نہیں ہے کہ ہمارے سیاسی رہنما جو ہیں ان کے خلاف مقدمے قائم ہوتے ہیں، ان کو سزائیں ملتی ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ سیاست جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، جمہوری عمل متاثر ہوتا ہے، اور ہم بار بار یعنی پیچھے کی طرف جاتے ہیں بجائے آگے بڑھنے کے۔ بہرحال یہ فیصلہ جو ہے اب اس کے خلاف اپیل ہوگی، یعنی 2 اپیلیں ان کا حق حاصل ہے۔ ایک اپیل تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی، اور اس کے بعد دوسری اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہوگی۔ تو اس لحاظ سے تو جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، جو کارکن ہیں، انہیں حوصلہ رکھنا چاہیے اور اپیل کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور آج صبح عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یہ جیل بھیجنا چاہتے ہیں اور میرے خلاف فیصلہ جو ہے، جیل میں تو آلریڈی وہ ہیں، یعنی ایک لمبی قید ان کو دینا چاہتے ہیں، ان کی سزا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اب مشتعل نہ ہوں لوگ، اور ان کے کارکن جو ہیں وہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا نہ کریں۔ میں سمجھتا ہوں بڑی مناسب اپیل تھی۔ ان کے کارکنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ہوش و حواس جو ہے اس پہ قابو رکھیں، اور اب انتخابی عمل میں جو وہ شریک ہو رہے ہیں اس کو اپنے پروسیس کو اس کے اندر داخل رہیں اور لوگوں کو اپنی رائے پہنچائیں، ووٹ لینے کی کوشش کریں، اور کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو کہ جس سے کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو اور صورتحال میں کشیدگی واقع ہو۔ تو یہ ایک ان کو کرنے کا کام ہے۔ تو بہرحال آپ دیکھتے ہیں کہ اپیل میں کیا فیصلہ ہوتا ہے اور اس کے بعد معاملہ کیسے آگے بڑھتا ہے۔ تو شامی صاحب، آج کا جو فیصلہ ہے اس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز ہیں، آپ ان کو کہاں پر دیکھتے ہیں؟ کیا ان کی جو فالوئنگ تھی اس میں مزید شدت آتی ہوئی دکھائی دے رہے ہیں یا پھر تحلیل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ بڑا ایک اہم سوال ہے۔ بعض اوقات رد عمل پیدا ہوتا ہے اور بعض اوقات پژمردگی بھی چھاتی ہے، افسردگی بھی پیدا ہوتی ہے۔ عمران خان انتخابی عمل کا حصہ تو نہیں تھے، ان کو نااہل تو آلریڈی قرار دیا جا چکا ہے، اس لیے واقعاتی اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ آلریڈی جیل میں ہیں، نااہل بھی ہو چکے ہیں، تو ان کے خلاف فیصلہ آنے سے ان کی جو اس وقت کی کیفیت ہے وہ وہی برقرار رہے گی۔ لیکن بہرحال کارکنوں میں کچھ اشتعال پیدا ہو سکتا ہے، لیکن ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو سنبھالیں اور قانونی لڑائی جو ہے قانون کی عدالت میں لڑیں، اور اپنی سیاسی لڑائی جو ہے وہ جاری رکھیں۔ جو ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہے ہیں وہ لوگوں تک پہنچیں، اپنا نقطہ نظر پہنچائیں،
اور ان کے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک. اچھا شامی صاحب، آپ نے جس طرح شروع میں کہا کہ ایک اور پولیٹیکل لیڈر جو ہیں ان کو آج سزا کا سامنا ہے، میں اسی سوال سے آپ کی جانب دوبارہ آؤں گا. سلمان غنی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر تجزیہ کار. سلمان غنی صاحب، بہت شکریہ آپ کے بھی جوائن کرنے کے لیے. آپ کا انیشیل رسپانس کیا ہے آج کے اس فیصلے کے بعد؟ دیکھیں، یہ سائفر پر سزا جو تھی وہ متوقع تھی، اور اس عمل کو اچھا تو قرار نہیں دیا جا سکتا کہ اس لیے کہ پاکستان کے ایک اور سیاستدان کو سزا ہوئی ہے. اور خان صاحب کا معاملہ اس لیے مختلف ہے کہ انہوں نے سائفر کو اس وقت ایشو بنایا جب وہ پاکستان کے چیف ایگزیکٹو بھی تھے. وہ پاکستان کی ایک اہم پوزیشن پہ تھے، اور ان کا کہا سنا، ان کا قول و فعل وہ براہ راست پاکستان پر اپنے اثرات رکھتا تھا. لیکن پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بعض سیاسی معاملات کو تو ایشوز بنا سکتی ہے، لیکن یہ جو سائفر کا ایشو تھا یہ ریاست کا معاملہ تھا. اس سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات متاثر ہونے کا اندیشہ بھی تھا. اس سے دنیا بھر میں پاکستان کی جگنسائی بھی ہوئی، اور اس کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرنے کی کوشش ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ آپ ذرا اس تناظر میں دیکھیں کہ جب انہوں نے اس کو ایشو بنایا، پاکستان کے اندر ایک بڑی طاقت کے خلاف لوگوں کے اندر اشتعال پیدا کیا، اور اس طاقت سے دیکھیں ہمارے تعلقات میں اونچ نیچ آتا رہا ہے، لیکن امریکہ سے پاکستان کے تعلقات رہے ہیں، اور ان کے اس عمل سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کسی حد تک خراب بھی ہوئے، لیکن امریکہ نے واضح کیا اپنا موقف. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو سیاست ہے وہ آئین اور قانون کے ساتھ مشروط ہونی چاہیے، اور جو شخص جتنے اہم منصب پر ہو وہ منصب ذمہ دارانہ طرز عمل کا متقاضی ہوتا ہے. لیکن خان صاحب نے اپنے سیاسی مفادات کے لیے اپنے آپ کو ہر چیز سے بالا تر رکھا، اور اسی عمل کی بنیاد پر وہ پہلے جیل گئے اور آج انہیں سزا سنائی گئی. بالکل ٹھیک ہے. اور سلمان غنی صاحب، یہی سوال میں نے شامی صاحب سے بھی پوچھا، آپ سے بھی یہی سوال کہ اب جو پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز ہیں، یہاں پر یقینی طور پر امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ اب وہ کیا جو فالنگ تھی اس میں مزید شدت آتی دکھائی دے رہی ہے یا مزید تحلیل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں، وہ بھی اس حوالے سے دو آراء ہیں ان کے اندر جو سیاسی کارکن ہیں انہوں نے اس وقت بھی اس حوالے سے ریزرویشن شو کی تھی، اور میں ایسے لوگوں کے نام لے سکتا ہوں جنہوں نے سائفر کو ایشو بنانے پر ریزرویشن بھی ظاہر کی تھی، اور یہ بھی وہ سمجھتے تھے کہ اس کے اثرات خود پاکستان کے حوالے سے بھی اچھے نہیں ہوں گے اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی اچھے نہیں ہوں گے. البتہ ایک جذباتی عنصر بھی ان کے ساتھ ہے، یقیناً وہ اپنے جذبات اور احساسات کا مظاہرہ کر سکتا ہے، لیکن اب یہ جذبات اور احساسات اس نیچ پہ نہیں ہوں گے جس نیچ پر خود خان صاحب نے پیدا کرنے کی کوشش کی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس سزا سے پاکستان کے اہل سیاست کو ایک سبق حاصل کرنا چاہیے کہ پاکستان کی سیاست پاکستان کے مفادات کے ساتھ مشروط رہنی چاہیے، اور آپ اپنے ذاتی اختلافات، آپ اپنے ذاتی تحفظات کو بروئے کار لا کر اگر آپ ریاست پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گے یا پاکستان کی بدنامی کا باعث بنیں گے تو پھر آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا. اور یہ سزا عدالت سے ہوئی ہے، اور عدالتوں کے بارے میں خان صاحب کا موقف بڑا کلیئر ہے. وہ تو پاکستان کے اندر آزاد عدلیہ کی بات کرتے رہے، اور آزاد عدلیہ نے انہیں بہت حد تک ریلیف بھی فراہم کیا. میں سمجھتا ہوں کہ عدالتی فیصلہ اس پہ بڑا کوئی شدید رد عمل سامنے نہیں آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. سلمان غنی صاحب ساتھ ہی رہے گا. شامی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شامی صاحب، جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ ایک اور پولیٹیکل لیڈر کو اس طرح کی سزا سنائی جانا یقینی طور پر پسندیدہ عمل نہیں ہے، لیکن یہاں پر کچھ لوگوں کی جانب سے یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر امریکہ میں، یونائٹڈ اسٹیٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف چارجز لگ سکتے ہیں ڈاکومنٹ ریٹین کرنے کے اللیگل طریقے سے، تو یہاں پر کیوں نہیں ایسا ہو سکتا؟ اور وہاں پر اس کو اگر سزا سنائی جا سکتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، تو پاکستان میں کیوں نہیں ایسا ہو سکتا؟ ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا ہو رہا ہے. جی، میں تو یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو قانون کی عدالت ہے نا، اس میں ایک فیصلہ آیا ہے جو ابتدائی عدالت ہے. میں اس فیصلے کے اوپر کوئی اظہار خیال نہیں کر رہا اس کے قانونی پہلوؤں پر. میں تو اس بات پر اظہار افسوس کر رہا ہوں کہ ایک ہمارے سیاسی لیڈر جو ہیں ان پر ایک ایسا مقدمہ قائم ہوا اور اس کے نتیجے میں ان کو 10 سال قید کی سزا ملی. تو یہ ہماری سیاست کا المیہ ہے. جہاں تک قانون کا معاملہ ہے تو قانون تو پھر اپنا راستہ لے گا، اور اس فیصلے کے خلاف اپیل ہوگی، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سنی جائے گی، اور پھر سپریم کورٹ میں سنی جائے گی. تو بالآخر تو
फैसला वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट में होगा। तो इसलिए मैं कानूनी मामलात और हैं और सियासी मामलात और हैं, उनके सियासी असरात और हैं, और अगर सियासत हमारी गबली ना होती तो जाहिर है कि ये मामलात भी ना उलझते, सासर भी कोई इशू ना बनता, और इस तरीके से उसको खान साहब उससे प्ले भी ना करते और ये मुकदमा भी कायम ना होता। तो शाखसाने तो सारे उलझी हुई सियासत ही के हैं ना। बिल्कुल ठीक। और शमी साहब, आपको क्या लगता है कि व्हेन एंड वेयर वेंट रॉन्ग कि आज बानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं आज इस नहज पर पहुंचे हैं? देखिए, बुनियादी बात तो ये है, जो बार बार हम अर्ज करते हैं कि जो जमहूरियत है वो एक दूसरे को तस्लीम किए बगैर नहीं चल सकती। जमहूरियत में ये कोई आमरीत नहीं होती, ये बादशाहत नहीं होती। इसमें आपके जो अपने मुखालिफ हैं उनको भी बर्दाश्त करना पड़ता है, अब ताल्लुकात कार कायम करने पड़ते हैं, या अपने हरीफों के साथ भी बात करनी पड़ती है, अपोजिशन को भी तस्लीम करना पड़ता है। तो इमरान खान साहब और उनकी अपोजिशन जो थी वो उन एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं किया, और उसके नतीजे में ये एक सूरत हाल पैदा हुई, नो कॉन्फिडेंस तक नौबत आई। और अगर अब आज भी आप देख लें कि वो इस वक्त पीटीआई जो है वो बहैसियत जमात के इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही, उसके उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ रहे हैं और उनको भी मुश्किलात का सामना है। ये सारा जो कुछ भी हो रहा है, इसका अगर बुनियादी सबब जाएंगे देखेंगे आप, इसकी जड़ में जाएंगे तो जड़ तो यही है ना कि अहले सियासत एक दूसरे को तस्लीम नहीं करते और एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करते हैं, और उसके नतीजे में कभी एक का खसारा होता है, कभी दूसरे का खसारा होता है, और बहसियत मजबूरी देखें तो पूरी कौम का खसारा होता है। ठीक। अच्छा शम साहब, इसी केस से जुड़ा एक और सवाल, ये जब इनके वकला बार बार अदालत में पेश नहीं हो रहे थे तो मजबूरन सरकारी वकला सफाई जो हैं उनकी तकर्री करनी पड़ी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिन्होंने अब आज उसको चैलेंज भी किया है। लेकिन ये जो एक एक्ट है इसको आप कैसे देखते हैं कि अगर आपका केस चल रहा है और अदालत बार बार आपके वकला को बुला रही है, बार बार इस्तदा की जा रही है कि अगली पेशी की इस्तदा की जा रही है, और आपके वकला बार बार पेश नहीं हो रहे? देखिए, अब इसलिए तो वकला ही जवाब देंगे जो कुछ उन्होंने किया है, जिस तरह फैसला किया है। जाहिर है कि वो जो खान साहब के वकील होंगे तो उनसे मुशावरत के बाद ही फैसला किया गया होगा। वो ये कह रहे थे या समझ रहे थे कि फैसला बहुत जल्द उनके खिलाफ सुनाया जा सकता है, तो वो उसको डिले करने की कोशिश कर रहे थे। मैं तो उससे यही समझाऊं, उनका ख्याल होगा कि अगर हम बाइकाट करेंगे तो मामला लटक जाएगा और फैसला नहीं हो सकेगा। लेकिन अदालत ने वो सरकारी वकील मुकर्रर कर दिए और उन्होंने जिरा मुकम्मल कर ली। तो अब ये सारे कानूनी नुक्ते हैं, इसमें जो खान साहब को जो सफाई का मौका जब मिलेगा या जब वो अपील में जाएंगे तो फिर ये किस हद तक उनको ये बात मुआवन साबित होगी और किस हद तक जो है उनके लिए मुश्किल का बायस बनेगी, तो उस वक्त देखना होगा। ठीक है शम साहब, शर्जील मेमन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। शर्जील मेमन साहब, बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने के लिए। आज ये जो फैसला आया है आप इसको कैसे देखते हैं और क्या एक्सपेक्टेशन थी आपकी इस केस से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, एक बात बिल्कुल हकीकत है कि ये केस किससे ढका छुपा नहीं है। एक होता है कोई मुकदमा आपको कोई इल्जाम लगाता है और इल्जाम में आपको साबित करना होता है। ये वो चीज थी कि पूरे पाकिस्तान में लाइव टीवी चैनल में इमरान खान ने अपने जेब में से एक पेपर निकाला और बोला मेरे पास ऐसा अहम राज है कौम का और फला दिन का। फिर उसके बाद उस वक्त पता नहीं था क्या था, फिर बाद में आज से ऐसी चीजें ओपन हुई। ये कोई साइफर नामी कोई चीज है जिसको बकौल इमरान खान ने उसको यूटिलाइज करने की कोशिश की कि वो पाकिस्तान के बकौल उनके ये उनके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हुई है। हालांकि वो साइफर जो था वो कोई पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश नहीं थी, लेकिन इसने इस तरह पोर्ट्रेट किया। और अगर बकौल उनके वो एक अहम कौमी राज था, तो अहम कौमी राज को जिस तरीके से अपने इक़्तिदार की हवस के लिए, इक़्तिदार की कुर्सी बचाने के लिए उसको इस्तेमाल किया गया, इसकी मिसाल कभी भी नहीं मिलती। माजी में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज ने इस तरह की सारी चीजें फेस की हैं।
لیکن کسی پولیٹیکل پارٹی نے کبھی اپنے اقتدار کے حوالے سے اس کو بچانے کے لیے قومی اہم رازوں کو اس طریقے سے اسٹیک پہ نہیں لگایا جیسے عمران خان نے لگایا. اس نے اپنے اس اقتدار کے حوث کے لیے نہ ملک کا سوچا، نہ ملک کی سالمیت کا سوچا، نہ ملک کے بیرون تعلقات کا سوچا، نہ ملک کے عوام کا سوچا. اس نے صرف اور صرف ایک اس اقتدار کے حوث کے لیے اس نے وہ راز افشا کیا. میں سمجھتا ہوں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. معلوم پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے بدترین چیزیں صحیح ہیں، جان کے نذرانے دیے، لیکن کبھی بھی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے صاحب پریزیڈنٹ رہے اس کے بعد بھی اریسٹ ہوئے ہیں، لیکن کبھی بھی انہوں نے ملک کے کسی اہم راز کے، جو کہ ہر سربراہ جو مملکتیں ہوتے ہیں ان کے پاس ملک کے اہم راز ہوتے ہیں، کبھی انہوں نے اس طرح کبھی نہ کسی کو دھمکی دی میں راز کھول دوں گا، نہ ہی کبھی انہوں نے ایسا کوئی بات کی. تو یہ ہوتی ہے ایک اسٹیٹسمین کی پہچان. جو مصنوعی لیڈر ہوتے ہیں وہ یہی حرکتیں کرتے ہیں جو عمران خان نے کی، اور یہ آبویس تھا